اکثر لوگ موٹے ہونے کی دوائیاں کھاتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں مل پاتی۔ اور ہمارے کتنے متعلقین ہیں جو صرف موٹے ہونے کی دوائیں کھاتے رہتے ہیں۔ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنے دبلے پن کی شکوے کرتے ہیں اور دبلے پن کی شکایت کرتے ہیں کہ میرا پتلا پن کیسے دور ہو جائے، میں کس طریقے سے فربا اور موٹا ہو جاؤں۔ اور کبھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کی دوائیاں معلوم کرتے ہیں۔ اپنے اس طرح کے دوست اور احباب کو طب نبوی سے ایک بہت ہی آسان اور خود میرا تجربہ شدہ نسخہ بیان کیا جائے گا۔ بعض لوگ بڑے بڑے ڈبے آج کل مارکیٹوں میں آ گئے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ کافی بڑے بڑے ڈبے ہوتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن کامیابی نہیں مل پاتی۔ ان کا بدن دبلا پن، ان کے بدن کا دبلا پن دور نہیں ہو پاتا، ان کا بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن کامیابی نہیں مل پاتی۔ ایسے میں ہمیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشادات کے طرف لوٹنا چاہیے اور ان کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کون کون سی ادویات کو استعمال کیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو چیزوں سے ہی علاج کیا ہے۔ تو بہرحال آج کی مجلس میں وہ نسخہ بیان کیا جائے گا جس کو استعمال کر کے چاہے مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، اس کو استعمال کرنے کے بعد ان کو کا جسم اور جثہ بہت مضبوط اور طاقتور اور قوی ہو جائے گا۔ ان کا بدن کا دبلا پن، پتلا پن دور ہو جائے گا اور بدن کے اندر فربہی آ جائے گی، ان کا بدن فربا ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ نسخہ یہ ہے، اس کو آپ ذہن نشی کر لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو ان میں سے کئی صحابہ کرام بیمار ہوئے، وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ اسی طرح دوسرے صحابہ بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، وہ سب شفایاب ہو گئے، ان کو آرام مل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ منورہ پہنچی تو میری رخصتی قریب تھی، لیکن میری پریشانی یہ تھی میں بہت دبلی تھی، پتلی تھی، نڈھال تھی، میرے بدن کے اندر گوشت بہت کم تھا، فربہی نہیں تھی، بدن دبلا پتلا تھا۔ میری والدہ یہ چاہتی تھی کہ میں موٹی ہو جاؤں، لیکن میری والدہ نے بہت ساری کوششیں کی، حکمت عملی اختیار کی، تدبیریں اختیار کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ آخر میں کھیرا اور ککڑی اور کھجور ان دونوں کو ملا کر کھایا تو میرے بدن کے اندر فربہی آ گئی اور میں خوب موٹی، تازی، تندرست ہو گئی۔ دو چیزیں آپ ذہن نشی کریں، ایک کھیرا یا ککڑی اور دوسری اس کے ساتھ ملانا ہے کھجور۔ کھیرا اور ککڑی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی قسم کے دو پھل ہیں، یا یوں کہہ لیجئے ایک ہی قسم کی دو پھل ہیں، دو پھلوں کی ایک قسم ہے، اسی طرح آپ سمجھ لیں۔ تو کھیرا بھی وہی کام کرتا ہے اور ککڑی بھی وہی کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو استعمال کیا میرے بدن کے اندر خوب تندرستی آ گئی، میں موٹی تازی ہو گئی اور بدن میرا تندرست ہو گیا، جو دبلا پن تھا وہ ختم اور دور ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کے ساتھ کھیرا اور ککڑی کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کھجور اور ککڑی ان کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ استعمال فرماتے تھے، کھیرا اور ککڑی کو۔ تو یہ وہ نسخہ ہے جس کو استعمال کر کے ہمارے بدن کے اندر تندرستی آئے گی اور
بدن کے اندر فربہی آئے گی، دبلا پن ختم ہوگا۔ جن لوگوں کا بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے وہ اس طب نبوی کے اس نسخے کو استعمال کر کے دیکھیں، جناب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آزمودہ اور مجرب اور سنتی نسخے کو استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ چند ہی ایام کے اندر ان کا دبلا پن دور ہو جائے گا، اور تمام دوائیں جو سب کھاتے ہیں دبلے پن کو دور کرنے کی، انشاءاللہ وہ فیل ہو جائیں گی۔ وہیں یہ چیز دبلا پن کے دور کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر کھیرا اور ککڑی، میں نے بتایا کہ یہ دونوں ایک ہی قسم کے دو پھل ہیں، صرف قسمیں الگ الگ ہیں ورنہ پھل ایک ہی ہیں، دونوں کا کام ایک ہے۔ خون کے اندر اگر حدت ہوتی ہے تو کھیرا اور ککڑی کے استعمال سے خون کی حدت ختم ہو جاتی ہے، جو تیزی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا غصہ زیادہ آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے خون کے اندر صفائی آئے گی، کھیرا اور ککڑی خون کو بھی صاف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیشاب کے آنے میں سہولت ہوگی، جن لوگوں کا پیشاب آنے میں دقت ہوتی ہے ان کے پیشاب کے آنے میں سہولت ہوگی، یہ پیشاب آور ہے۔ تیسرے نمبر پر یرقان، یہ کھیرا اور ککڑی پیلیے کا بھی ایک مکمل علاج ہے۔ کسی شخص کو پیلیا ہو تو وہ شخص اپنا معمول بنائے کہ کھیرا اور ککڑی دونوں وقت کے کھانے کے ساتھ کھیرا اور ککڑی استعمال کرے، یا جیسے بتلایا گیا کھیرا اور ککڑی کھجور کے ساتھ استعمال کریں، تب بھی انشاءاللہ یرقان یعنی پیلیے کے اندر مفید ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی، وہ اس نسخے کو آزمائیں، وہ اس نسخے کو استعمال کریں، کھیرا اور ککڑی یا ان دونوں میں سے کوئی ایک کھجور کے ساتھ ملا کر کھائیں، انشاءاللہ ان کو نیند نہ آنے کی شکایت ان کی ختم ہو جائے گی، نیند آنے لگے گی۔ اسی طریقے سے کھیرا اور ککڑی مقوی قلب ہے، مقوی قلب و جگر ہے۔ بعض لوگوں کا خون نہیں بنتا، بدن کے اندر پیلا پن آ جاتا ہے، یا جگر کام کرنا بند کر دیتا ہے، یا دل کمزور ہوتا ہے، تو یاد رکھیں اس نسخے کے استعمال سے قلب و جگر کی جو پریشانی اور بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر آخر میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا مزاج خشک اور گرم ہوتا ہے، خشک اور گرم مزاج والوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، ٹینشن زیادہ رہتی ہے، دل زیادہ دھڑکتا ہے، تو وہ بھی اس نسخے کو آزمائیں، انشاءاللہ ان کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو محترم سامعین، میں نے آپ کو بتلایا کہ کھیرا اور ککڑی اور ان کے ساتھ کھجوروں کا استعمال بدن کو موٹا کرتا ہے، تازہ کرتا ہے۔ آپ استعمال کرائیں، اپنے بچوں کو استعمال کرائیں، بیوی کو استعمال کرائیں، خود بھی استعمال کریں۔ جن کا بدن کمزور ہے بالخصوص وہ اس نسخے کو خاص طور سے آزمائیں۔ یہ کوئی ڈاکٹری فارمولہ نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کا بتایا ہوا کوئی نسخہ نہیں ہے، جناب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ استعمال اور وہ عادت شریفہ جس کو اللہ کے رسول خود استعمال کرتے تھے، جس کو کھانے کی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، یہ وہ ایک مجرب نسخہ ہے۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز یہ نسخہ آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہوگا۔ اس نسخے کے استعمال سے چند ہی دنوں میں اس کے فوائد آپ کے آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو طب نبوی سے فیض اور فائدہ اٹھانے کی اور ان کو اپنانے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔